اللہ کو پکارنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا، بے بسی کا، بے کسی کا اظہار کرنا، یہ وہ پہلا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس وقت اس کا نام یثرب تھا، یہاں بیماریاں بہت ہوا کرتی تھی، وبائیں بہت ہوا کرتی تھی، تو آپ نے ایک مرتبہ دعا کی، اے اللہ شیبہ پر، مشرکین سے یہ سردار تھے، اے اللہ شیبہ پر، عتبہ پر، امیہ بن خلف پر، اے اللہ ان پہ لعنت بھیج، انہوں نے مکہ جیسے شہر سے نکال کر ان وباؤں جیسے شہر کے اندر ہمیں آنے پہ مجبور کر دی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہجرت ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ ہجرت کے فوری بعد زبردست بیمار ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت سخت بیمار ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور میں نے جا کر کہا کہ ابا جان بتائیے کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ حضرت بلال کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، حالات کیسے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پڑھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، فرمایا حالت تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں صبح کر رہا ہے، لیکن طبیعت اور صحت اتنی خراب ہے کہ موت یہ جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی طبیعت میں تھوڑا افاقہ ہوتا تو وہ بھی اشعار پڑھتے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل، کہ کاش کہ مجھے پتہ چلے کہ ایک رات دوبارہ مکہ کی ان وادیوں میں جا کے گزاروں گا جہاں میرے ارد گرد اذخر اور جلیل جیسی جڑی بوٹیاں ہوں۔ مکہ کی یاد آنے لگی، اتنے سخت بیمار ہو۔ تو عائشہ فرماتی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے جا کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اللہ جتنی ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے اتنی ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما، اور فرمایا او اشد، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ سے بھی زیادہ پیدا فرما۔ آج ایک مسلمان کا دل مکہ کی طرف بھی کھنچتا ہے، لیکن جو کھنچاؤ مدینہ طیبہ کی طرف ہوتا ہے وہ مکہ کی طرف نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ جس کے دل کے اندر یہ کیفیت نہ ہو تو وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کی دعا اس تک نہیں پہنچے۔ جو یہ سوچے کہ حج کا تعلق تو مکہ کے ساتھ ہے، عمرے کا تعلق تو مکہ کے ساتھ ہے، تو وہاں کیا کرنے جاؤں، تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے دل تک نہیں پہنچے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دعا کی وَصَحِّحْهَا، اللہ یہاں صحتوں کے ڈیرے ڈال دے، وَبَارِكْ لَنَا فی صاعِهَا وَمُدِّهَا، ہمارے جو غلہ تولنے کے جو برتن ہیں ان کے اندر برکت عطا فرما، وَانْقُلْ حُمَّهَا، اللہ اس کا بخار یہاں سے منتقل کر اور جوفہ کے اندر بھیج دے۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے ساری کی ساری بیماریاں دور ہوئی۔ تو دعا یہ پہلا ہتھیار ہے، دعا یہ پہلا عمل ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آفتیں آ گئی، جو مصیبت اور پریشانی آ گئی اور جو مصیبت اور پریشانی ابھی نہیں آئی، دعا ایسا مؤثر ہتھیار ہے کہ دونوں کے اندر اپنا وہ اثر دکھاتا ہے۔ آ گئی مصیبتیں، دعا کرو اللہ ٹال دے گا، جو نہیں آئی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کے سامنے آہوازاری کرو، اللہ رب العزت ان آنے والی مصیبتوں کو آنے سے پہلے روک۔